अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 अगस्त 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 8 सफ़र 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। 78वें यौम आज़ादी से पहले हिंदुस्तानी फौज ने आज चारशंबे की सुबह लद्दाख के लेह में कर्नल रेंचेन मेमोरियल से हॉल ऑफ फेम तक तिरंगा यात्रा निकाली। फौजी जवानों ने यौम आज़ादी की तकरीब से कबल तिरंगा लहराते हुए और हुब्बुल वतनी के गीत गाते हुए सड़क पर मार्च किया। तिरंगा यात्रा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है, ताकि शहरियों को इनके घरों पर कौमी परचम डिस्प्ले करने की तरगीब देकर कौम परस्ती का एहसास पैदा किया जा सके। इस दौरान सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने श्रीनगर में हर घर तिरंगा वाकथॉन का भी एहतमाम किया। हिंदुस्तानी फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगल की रात देर गए पैंटी टॉप के करीब आकार जंगल में दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शुरू करने के चंद घंटे बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों से राब्ता कायम किया। ऑपरेशन आज चारशंबे की सुबह भी जारी है। मजीद मुश्तरका कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर टोडे शाहराह पर एक खुसूसी नाका कायम किया गया है। रईसा अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी फोर्सेस को यौम आज़ादी से कबल हाई अलर्ट पर रखा गया है। जैसे ही पूरा मुल्क जुमेरात को यौम आज़ादी के जश्न के लिए तैयार हो रहा है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की सड़कों को तिरंगों की रोशनी से मुनव्वर कर दिया गया है। हिंदुस्तान इस साल अपना 78वां यौम आज़ादी मनाएगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में दरियाए चिनाब पर वाक़ पुल को भी 15 अगस्त को कौमी त्यौहार से पहले तिरंगों की रोशनी से रोशन कर दिया गया है। अगले चंद माह में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में मुनक़िदा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आला सतही इजलास में पार्टी की हिकमत अमली और पार्टी के इंतखाबी मौज़ूआत तय कर लिए हैं। इस ताल्लुक से पार्टी ने फैसला किया है कि वह अवामी मौज़ूआत के साथ साथ बेरोज़गारी, महंगाई और ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी को इंतखाबी मौजू बनाएगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में नई दिल्ली में हुई मीटिंग में PCC सदूर, AICC जनरल सेक्रेटरीज और पार्टी के तमाम अहम इंचार्जों ने शिरकत की। इस मीटिंग में मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए, जिनमें से 3 अहम अवामी मौज़ूआत पर इंतखाबी मुहिम को मरकूज़ रखने का फैसला भी शामिल है। मीटिंग में कुल मिलाकर 56 लीडरों ने हिस्सा लिया, जिनमें राहुल गांधी, जयराम रमेश, अजय माकिन, अधीर रंजन चौधरी, अजय राय, दीपा दासमुंशी, गोविंद सिंह, YS शर्मिला, सचिन पायलट, गुलाम अहमद मीर और दीगर लीडरान शामिल हैं। मीटिंग के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश और KC वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मीटिंग में अडानी घोटाले की जांच के लिए एक ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया गया, क्योंकि इस घोटाले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी पूरी तरह से मुलव्विस हैं और इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। साथ ही मरकजी हुकूमत के जरिए मुल्क गिर सतह पर ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा MP जगदम्बिका पाल वक्फ तरमीमी बिल पर मजीद गौर के लिए बनाई गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की सदारत करेंगे। जगदम्बिका पाल BJP के सीनियर लीडर हैं, जो लोकसभा के चेयरपर्सन्स के पैनल में भी शामिल है और स्पीकर की गैर मौजूदगी में इनकी जिम्मेदारी निभाते हैं। 2014 में BJP में शमूलियत से कबल जगदम्बिका पाल कांग्रेस में थे और UPA में एक अहम लीडर तस्लीम किए जाते थे। हज 2025 का ऐलान कर दिया गया है। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद 9 सितंबर 2024 तक दरख्वास्तें दे सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर दी जा सकेगी, जबकि आज़मीन iPhone और Android मोबाइल के जरिए भी दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा आज़मीन की सहूलत की खातिर हज सुविधा ऐप भी बनाया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के एडिशनल CEO लियाकत अली आफाकी ने मीडिया को बताया कि आज़मीन से कहा गया है कि वो हज गाइडलाइन का बगौर मुतालिया करने के बाद ही फॉर्म भरें। हज 2025 के ख्वाहिशमंद आज़मीन के इंटरनेशनल पासपोर्ट की मियाद 15 जनवरी 2026 तक होनी लाजमी है, इसलिए आज़मीन इस जानिब खास तवज्जो दें। एडिशनल CEO ने मजीद कहा कि कोशिश की जा रही है कि इस दफ़ा हज का प्रोसेस वक्त से पहले शुरू कर दिया जाए, ताकि क़ब्ल वक्त मुकम्मिल भी किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह पहली मरतबा है कि आइंदा साल के हज की तैयारी इतनी जल्दी शुरू कर दी गई है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट में लगाए गए इल्ज़ामात के बाद जहां शेयर मार्केट से लेकर हुकूमती सतह तक हर जगह हंगामा बरपा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक ताज़ा अर्जी दायर की गई है। इस अर्जी में मुतालबा किया गया है कि 2023 में अडानी ग्रुप और CB के दरमियान ताल्लुक की जो बात सामने आई थी और जिसकी जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी, इसे फौरी तौर पर पूरा करवाया जाए। पिटीशन में यह मुतालबा भी किया गया है कि CB इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की जाए। वादरे के पिटीशन में हिंडनबर्ग की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में लगाए गए इल्ज़ामात को रिकॉर्ड पर लाया गया है कि CB की चेयरपर्सन और इनके शौहर ने मुबैना तौर पर बरमोडा और मॉरिशस में ऑफशोर फंड्स में सरमायाकारी की थी, जिन पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद का कंट्रोल है।
اگرچہ سی بی کی سربراہ مادھوی نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور عدالت نے بھی کہہ چکی ہے کہ ایسی رپورٹس پر غور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان سب نے عوام اور سرمایہ کاروں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کر دیے ہیں۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے یہ اعتراف کیا ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں اپنی بیوی کو اپنی بہن کے خلاف الیکشن لڑانا ان کی غلطی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی تمام بہنوں سے پیار کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ اجیت پوار کی اہلیہ سنیترا پوار نے بارامتی لوک سبھا حلقے سے سپریا سولے کے خلاف الیکشن لڑا تھا، لیکن وہ ہار گئی۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اجیت پوار ریاست گیر جن سمان یاترا پر نکلے ہوئے ہیں اور یہی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گھر کے اندر سیاست کی اجازت کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی بہن کے خلاف سنیترا کو میدان میں اتار کر غلطی کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ اجیت پوار نے یہ بھی کہا کہ وہ آئندہ اس طرح کی کوئی غلطی نہ کریں، اس بات کا بھرپور دھیان رکھیں گے۔ سپریم کورٹ نے اس پہلو پر غور کرنے پر رضامندی ظاہر کی کہ کیا داڑھی رکھنے پر مسلمان پولیس اہلکار کو معطل کرنا آئین کی دفعہ 25 کے تحت مذہب پر عمل کرنے کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس جے پی پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا نے مہاراشٹر اسٹیٹ ریزرو پولیس فورس کے ایک مسلمان کانسٹیبل ظہیر الدین شمس الدین، جنہیں داڑھی رکھنے پر معطل کر دیا گیا تھا، ان کی طرف سے عدالت میں عرضی دی گئی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ واضح ہو کہ داڑھی کے مسئلے پر گزشتہ ماہ مدراس ہائی کورٹ نے بھی ایک اہم فیصلہ سنایا تھا۔ مدراس ہائی کورٹ میں جسٹس ایل وکٹوریا گوڑی نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اگرچہ پولیس فورس کو سخت نظم و ضبط کی ضرورت ہے، لیکن اس سے اقلیتی برادری کے ارکان کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ دراصل پولیس کانسٹیبل جی عبدالقادر ابراہیم نے یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق داڑھی رکھی ہے، مدراس ہائی کورٹ سے کمشنر آف پولیس مدورائی سٹی کی طرف سے جاری کردہ سزا کے حکم کو منسوخ کرنے کی استدعا کی تھی۔ عدالت نے ہندوستان میں مذاہب اور رسم و رواج کے بھرپور احترام کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ محکمے میں نظم و ضبط کی برقراری اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے ملازمین، خاص طور پر مسلمانوں کو داڑھی رکھنے پر سزا دینے کی اجازت نہیں دیتی ہے جو تا زندگی داڑھی رکھتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے داڑھی سے متعلق عرضی کو قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آئین کا ایک اہم مسئلہ ہے، اس پر بحث ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس معاملے کو سماعت کے لیے لسٹ کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج ایک درخواست پر برہمی ظاہر کی، جس کے ذریعے پاتور میونسپل کونسل ورشاتائی بمقابلہ ریاست مہاراشٹر اور دیگر کے اردو سائن بورڈ کو ہٹانے کی ہدایت دینے کی گزارش کی گئی تھی۔ اس سائن بورڈ پر مراٹھی کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی میونسپل کونسل کا نام تحریر کیا گیا ہے۔ جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس احسن الدین امان اللہ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اردو دستور ہند کے 8ویں شیڈول میں شامل زبان ہے اور سائن بورڈ پر اردو تحریر سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ بینچ نے سوال کیا کہ آخر آپ کو اردو سے کیا مسئلہ ہے؟ اس بات کو سمجھیں کہ یہ 8ویں شیڈول کی زبان ہے۔ بلدی ادارے نے اسے ساری ریاست پر نافذ نہیں کیا ہے، شاید یہ اس علاقے میں ہو جہاں یہ زبان سمجھی جاتی ہے۔ دہلی شہر کی کئی مساجد کے سینکڑوں ائمہ و مؤذنین پریشان ہیں، وجہ کئی ماہ سے انہیں تنخواہیں نہیں ملی ہے۔ 2 اماموں نے INS سے بات چیت میں حکومت دہلی کی بے رخی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ طویل عرصے سے تنخواہیں نہ ملنے سے ان کی گزر بسر مشکل ہو گئی ہے۔ ایک امام نے کہا کہ 5 ماہ کی تنخواہ 3 قسطوں میں ملنے سے انہیں بڑی راحت ملی۔ اجمیری گیٹ کے اینگلو عربک اسکول کے مفتی محمد قاسم نے INS سے کہا ہے کہ ان کی تنخواہ 2022 سے رکی ہوئی ہے۔ مفتیوں، ائمہ اور مؤذنین کو کئی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے، ان کی تعداد 250 سے زائد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی مرتبہ گزارش کی لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ سابق میں 207 ائمہ اور 77 مؤذنوں کو تنخواہ ملتی تھی، اب صرف 185 ائمہ اور 62 مؤذنوں کو تنخواہ ملتی ہے۔ مسئلہ 2018 کے بعد سے پیدا ہوا ہے۔ قبل ازیں تنخواہیں وقف بورڈ کی آمدنی سے دی جاتی تھی، لیکن نیا طریقہ کار اختیار کرنے کے بعد مسائل بڑھ گئے ہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ مدھیہ پردیش میں سنگی تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ انہیں مسجد میں پوجا کی اجازت دی جائے۔ متعلقہ ضلع کلکٹر نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی گزٹ کے مطابق مسجد کے ڈھانچے میں پوجا کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس بنا پر کلکٹر کا تبادلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ انہوں نے قانون کی پاسداری کی۔ اویسی نے کہا کہ یہ وقف ترمیم بل کا خطرہ ہے۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے ایک انگریزی اخبار میں مدھیہ پردیش کے ودیشا ضلع کی کلکٹر بدیش کمار کے تبادلے کی خبر پر اپنے ایک پوسٹ میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ اویسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پوسٹ میں کہا کہ مرکزی حکومت مجوزہ ترمیمی قانون وقف کے تحت ضلع کلکٹروں کو وسیع اختیارات دینا چاہتی ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ مسجد
مسجد نہیں ہے، کلکٹر کو ہجوم کے مطالبات پر عمل کرنا ہوگا ورنہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے ثبوت کی کوئی مقدار کافی نہیں ہوگی۔ اویسی نے اس طرح کے اختیارات کے استعمال کی مثال پیش کرتے ہوئے وقت کی تباہی نظیر پیش کی۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں موسیٰ ندی کی ترقی کے لیے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جنوبی کوریا کے اداروں سے اشتراک کی خواہش کی ہے۔ چیف منسٹر نے ساؤتھ کوریا میں چیونگی چیائن ادارے کے نمائندوں سے بات چیت کی۔ چیف منسٹر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس بارے میں اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ موسیٰ ندی کے احیاء اور اس کی ترقی کے ذریعے عالمی سطح کے واٹر فرنٹ کے طور پر ترقی دینے کے لیے میری ٹیم نے چیونگی چیائن کے نمائندوں سے سیول میں تفصیلی بات چیت کی ہے۔ بات چیت کے دوران کئی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ واضح ہے کہ تلنگانہ حکومت گزشتہ چند ماہ سے موسیٰ ندی کو عالمی سطح کے سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کی مساعی کر رہی ہے۔ اپنے پہلے بیرونی دورے کے موقع پر چیف منسٹر نے لندن میں موسیٰ ندی کو تھیمس ندی کے طور پر ترقی دینے کے منصوبے کا جائزہ لیا تھا۔ موسیٰ ندی کا تحفظ اور ماحولیاتی تحفظ کے مقصد سے ترقیاتی منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ ندی پرانے اور نئے شہر کو آپس میں تقسیم کرتی ہے اور حکومت نے 1500 کروڑ کا ترقیاتی منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے تحت موسیٰ ندی کے دونوں جانب کے علاقوں کو ترقی دی جائے گی۔ تلنگانہ حکومت نے 15 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر 32 اضلاع میں پرچم کشائی کے لیے ریاستی وزراء اور اہم قائدین کو ذمہ داری سونپی ہے۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے GORT 1075 جاری کیا، جس کے تحت 32 اضلاع میں قومی پرچم کشائی کے لیے قائدین کا انتخاب کیا گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی حیدرآباد میں تاریخی گولکنڈہ قلعے پر قومی پرچم لہرائیں گے۔ پولیس کی جانب سے ملزمین کو جیل منتقل کرنے کے دوران پولیس جیپ روک کر چائے نوشی کروانا بہت بڑا رسک کا کام ہے۔ اسی دوران ملزمین کو مخالفت کی جانب سے جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس ملازمین مبینہ طور پر چند روپیوں کے لیے رسک بھی لیتی ہے اور پیالیاں اٹھا کر خدمت بھی کرتے ہیں۔ ذرائع کے بموجب آج ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا۔ چادر گھاٹ کی ایک ہوٹل کے پاس پولیس کی بولیرو گاڑی میں سوار ملزمین کو جنہیں جیل منتقل کیا جا رہا تھا، اس دوران چائے نوشی کروائی گئی۔ ڈیوٹی پر تعینات پولیس ملازمین نے جیپ میں ملزمین کو بٹھا کر خود کھڑے رہیں اور ان کی پیالی پکڑے رہیں۔ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ایک طرح سے یہ بہت بڑا رسک ہے۔ اس سے قبل ڈویلپورہ پولیس اسٹیشن کی راڈی شیٹر عطاف کو اسی طرح تعاقب کر کے چنچل گوڑہ جیل کے قریب مخالفین نے جوڈیشل کسٹڈی میں ہی قتل کر دیا تھا، اور اس وقت کے سٹی کمشنر پولیس پی راملو نے آرمڈ ریزرو کے اسکواڈ کو ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔ اکثر پولیس ملازمین گارڈ ڈیوٹی پر تعینات اسی طرح ملزمین کو جیل منتقلی کے دوران ان کی فرمائش پر سامان یا کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں۔ اس کے لیے ملزمین کو راستے میں روک کر سہولت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مبینہ طور پر پولیس ملازمین پیسہ ملنے پر بہت ساری سہولتیں ملزمین کو فراہم کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ حبیب نگر علاقے میں ایک پاسپورٹ کیس ملزم کو ایک مکان پر روکا تھا اور وہ تصویر اس وقت وائرل ہو گئی تھی۔ وہ ملزم بعد میں تلنگانہ کے ایک حلقے کا رکن اسمبلی منتخب ہو گیا تھا۔ پس پردہ بہت کچھ ہوتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک کیس منظر عام پر آیا ہے، ایسے کئی کیسز ہیں۔ ناظرین، پولیس کی اس فرینڈلی پولیسنگ پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ کانگریس کے رکن اسمبلی دانو ناگیندر کے خلاف جوبلی ہلز پولیس نے ننداگیری جوبلی ہلز میں غیر مجاز قبضوں کے معاملے میں مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ واقعہ 10 اگست کو پیش آیا۔ حیدرآباد کے بدھا بھون میں انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے انچارج وی پاپیا نے جوبلی ہلز پولیس میں شکایت درج کروائی تھی۔ شکایت کنندہ نے الزام لگایا کہ نامعلوم افراد نے ننداگیری ہلز جوبلی ہلز میں ایک کمپاؤنڈ وال کو غیر قانونی طور پر منہدم کر دیا۔ یہ دیوار سرکاری اراضی GHMC پراپرٹی کا حصہ تھی، جس کو گرو برہما نگر کے کچھ مقامی افراد نے توڑ دیا تھا۔ الزام لگایا گیا ہے کہ رکن اسمبلی ناگیندر واقعے کے دوران وہاں موجود تھے اور اس نے ملوث افراد کو اکسایا، جن میں 2 دیگر ملزمین گوپال نائک اور رام چندر شامل ہیں۔ شکایت کنندے نے بتایا کہ انہدام سے تقریباً 10 لاکھ روپے کا مالی نقصان ہوا۔ سب انسپکٹر بی ہریشور ریڈی نے سیکشن 149(3), 329(3), 324(4), 8W 190 BNS اور PDP ایکٹ کی دفعہ 3 کے تحت مقدمہ درج کیا۔ تحقیقات SI کے گووردھن ریڈی کو سونپی گئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی لیڈر مادھوی لتا نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شہر حیدرآباد کے اولڈ ملک پیٹ علاقے میں ایک احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی۔ مظاہرین نے بنگلہ دیشی ہندوؤں کو بچاؤ اور دھرما رکشتیتا جیسے نعرے لگائے۔ مادھوی لتا کی طرف سے منعقد کی گئی ریلی میں BJP کے کئی لیڈروں اور حامیوں نے شرکت کی۔ احتجاج کے دوران مادھوی لتا نے سوال کیا کہ کیا بنگلہ دیش میں حملہ آور ہندوؤں کی حمایت کرنا جرم ہے۔ انہوں نے مزید ہندوؤں سے بھی ریلی میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ اس موقع پر ملک پیٹ پولیس ہائی الرٹ تھی، کیونکہ یہ احتجاج شام کے وقت ہوا جب لوگ کام سے گھر لوٹ رہے تھے۔ اگرچہ مادھوی لتا نے دعویٰ کیا کہ اس نے ریلی کے لیے اجازت حاصل کر لی ہے، لیکن پولیس نے کہا کہ انہیں منظوری کا کوئی نوٹس نہیں ملا ہے۔
शहर हैदराबाद के हल्के असेंबली गोशा महल से बीजेपी के रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने वक्फ बिल पर अपने ख्यालात का इजहार किया, जो जुमेरात को लोकसभा में पेश किया गया था। मीडिया से बात करते हुए मलून राजा सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने वक्फ एक्ट में तरमीम की तजवीज़ पेश करते हुए एक अहम कदम उठाया है। मलून राजा सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के पास मुल्क में तीसरी सबसे बड़ी अराजी है और ये दावा किया कि वक्फ 9,40,000 एकड़ अराजी पर कंट्रोल रखता है। बिल की हिमायत करते हुए राजा सिंह ने वक्फ एक्ट में तरमीम की अहमियत पर जोर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि वक्फ ने मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की ज़मीनों पर कब्जा किया है। मलून राजा सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पार्टी की हिमायत की वजह से वक्फ अराजी 4 लाख से बढ़कर 9,40,000 एकड़ हो गई है। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने हैदराबाद के कुत्तापेट और तार नाके में हर घर तिरंगा स्कूटी रैली का इनेकाद अमल में लाया। 9 अगस्त को बीजेपी ने हर घर तिरंगा 2024 मुहिम के तीसरे एडिशन का आगाज किया था। रैली के दौरान तेलंगाना बीजेपी रियासती महिला मोर्चा की सदर शिल्पा रेड्डी ने शिरकत की और कहा, जैसे जैसे इस साल का यौम आज़ादी करीब आ रहा है, आइए एक बार फिर हर घर तिरंगे को एक यादगार अवामी तहरीक बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर तब्दील कर रही हूं और मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरा साथ दें। हैदराबाद में हर घर तिरंगा स्कूटी रैली में शिल्पा रेड्डी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुलाई में अपने मन की बात प्रोग्राम के 112वें एडिशन में हर घर तिरंगा प्रोग्राम को कौमी त्यौहार के तौर पर मनाने का मुतालबा किया था। बीजेपी 11 अगस्त से 13 अगस्त तक हर असेंबली हल्के में तिरंगा यात्रा निकाली। 14 अगस्त यानी आज तमाम अजला में खामोश मार्च के साथ तकसीम की याद मनाई जाएगी। शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर और मेहदीपट्टनम टोली चौकी टैंकबैंड लकड़ी का पुल के अलावा दीगर इलाकों में ट्रैफिक मसाइल से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। खासकर मदीना बिल्डिंग, सिटी कॉलेज, हाई कोर्ट, अफजलगंज पर काफ़ी ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। हाई कोर्ट से अफजलगंज जाने वाली सड़क पर सुबह के औकात में और दोपहर के वक्त काफ़ी ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की अदम मौजूदगी की वजह से ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। स्कूली तलबा और सरकारी व खानगी मुलाजमीन को स्कूल और दफातर पहुंचने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही है। कई ऐसे मुकामात हैं जहां ट्रैफिक मसाइल मामूल बन गए हैं, मगर वहां ट्रैफिक पुलिस भी दस्तियाब नहीं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो दें।